اب دیکھیے ایک شخص ہے، اس کے مرنے کا وقت آتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اب اعتراف جرم پہ بات ہو رہی ہے۔ اس ٹائٹل کو یاد رکھنا، عنوان کو یاد رکھنا کہ اعتراف جرم اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، اپنی اولاد کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دے، جب میں جل جاؤں راکھ ہو جاؤں تو میری راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دے، ایک حصہ صحراؤں میں چھوڑ دینا اور ایک حصہ دریاؤں میں ڈال دینا، پانیوں۔ اس نے وصیت کر دی اور مر گیا۔ مرنے کے بعد کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا، لاشعوری کا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلا دیا، جلا کے اس کی راکھ کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دیا، ایک حصہ صحراؤں میں ڈال دیا اور ایک حصہ پانیوں میں چھوڑ دیا۔ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرنے والا حاضر ہوا، جب اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا اپنی جناب میں، رب تعالی نے پوچھا، فرمایا یہ بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دے، تو نے ایسا کیا کیوں، یہ بتا۔ تو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اسی شے کے اس پر گرفت کی۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے یہ اس لیے کہا، اس لیے وصیت کی، میں تیری جناب میں تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا تھا، اور میں بندہ لا علم اور جاہل سا بندہ، نادان سا بندہ، یہ سمجھ بیٹھا تھا اگر مجھے جلا کے میری راکھ کو ہوا میں، صحراؤں میں اور پانیوں میں ڈال دیا جائے تو تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے بچ جاؤں گا، کیونکہ میں تو جل جاؤں گا نا، سڑ جاؤں گا، تو میرا وجود کہاں باقی رہے گا؟ جب وجود باقی نہیں رہے گا تو میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب تو نے دیکھ لیا نا، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ باقیات کو بھی جمع کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے پانیوں میں مل جاؤ یا ہواؤں میں اڑ جاؤ یا صحراؤں میں مٹی میں مل جاؤ، جہاں بھی ملو گے رب تعالیٰ تمہارے ذرات کو جمع فرما کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا۔ یہی قیامت کے دن منظر ہوگا۔ حالانکہ انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے مٹی میں، برابر ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن رب تعالیٰ پھر زندہ فرمائے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سو رب تعالیٰ نے فرمایا اب تو نے دیکھ لیا نا، میں نے ہر جگہ سے تیرے وجود کو جمع کیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ تو ورز کرنے لگا مولا میں جان گیا، لیکن میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تیری بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حساب دینے سے کیوں ڈرتا تھا؟ عرض کرتا ہے مولا اس لیے ڈرتا تھا کہ بڑا گناہگار تھا، بہت بڑی خطائیں کر دی تھی، تیری نافرمانیوں میں زندگی بسر کر چکا تھا، تیرے حضور کھڑا ہونے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں میرا حساب جہنمیوں والا نہ ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے اعتراف جرم کرتا ہے نا، تجھے پتا تھا کہ تو گناہگار ہے، کوئی تو اس سے حساب لینے والا ہے، تو میرے حساب سے ڈرتا تھا نا، میں نے تیری ساری خطاؤں کو مٹا دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اعتراف جرم اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب خطا ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اس کے فرائض کی ادائیگی کریں اور اس کے بعد استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار بڑی چیز ہے، اتنا کہہ دیں کہ باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے مولا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ ہے کون جو غلطیوں کو معاف کرنے والا؟ یہ حقوق اللہ میں قاعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قاعدہ ہے۔